اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام سامعین حاضرین کو السلام علیکم. آج ہم آپ سے مخاطب ہیں. پہلے بھی ہم کالجز میں جو ہے وزٹ کرتے رہتے ہیں. اس کالج میں بھی ہم نے 3 وزٹ کیے پہلے اور کچھ پرانے بیٹھے ہوں گے, کچھ نئے اسٹوڈنٹس آئے ہوں گے. آج ہم نے آپ سے جو باتیں کرنی ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, وہ پرانی باتیں ہیں, آپ سب کو پتہ ہی ہے. ایک ریفریش کرنا ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو. بس تو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, آپ سینئر لیول کے اوپر آپ کو سارا کچھ ماشاء اللہ پتہ بھی ہوگا اس وقت. تو چند ایک باتیں آپ سے کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا جو ایک ٹاپک ہے یا عنوان ہے یا موضوع جسے کہتے ہیں وہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہے. کردار سازی سے بولتے ہیں کہ آپ کا کریکٹر کیسے ہونا چاہیے. یہ آپ نے بکس میں بھی پڑھا ہے, پریکٹیکل بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی جو کردار سازی ہے اصل میں تو وہ انسان کی گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ نے گھر سے اسٹیپ لیا جس کے اندر سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے وہ آپ کی مدر کا ہی ہوتا ہے, جو کہ آپ کو جو ہے وہ اس طرف لے کے آتی ہے. اس کے بعد آپ کے اساتذہ ہو جاتے ہیں, کالج ہے, سینئرس, یہ سارے آپ کے جو ہے وہ ارد گرد ہوتے ہیں. اسی سے آپ نے سیکھنا ہے سراؤنڈنگ سے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم لرننگ کی طرف کم ہی جا رہے ہیں آج کل. صرف دیکھتے ہیں اور اگنور کر کے آگے نکل جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگنور کرنا ناممکن سی بات ہوتی ہے, مشکل تو نہیں, ناممکن ہوتی ہے. وہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جاتی ہیں. کردار سازی میں سب سے پہلی بات تو یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. یہ جو سچ بولنا ہوتا ہے نا, یہ بہت ہی مشکل کام ہوا ہے آج کل کے دور میں, میڈیا کے دور میں. خاص طور آپ کو اپنی بات کا یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ایسا نہ کیا کرے. آپ کا جو عمل ہے نا, عمل جو آپ اس کو ایکٹ کر کے دکھائیں گے وہ پروف کرے گا آپ کے کردار پر. آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. نہیں, آپ اپنے عمل سے اس کو شو کریں. اگر وہ اس کے ذہن میں آئے گی تو مان جائے گا, نہیں تو رہنے دیں. آپ فورس نہ کریں. اسلام ہے, وہ فورس تو نہیں نہ کرتا کسی چیز کو کہ آپ اس طرف آئیں تو آپ اس طرف آئیں. وہ تو ایک پیغام ہے, وہ پیغام دیا جاتا ہے. اب آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تو آپ کا دل کے اختیار ہے نا. ایک اللہ تعالیٰ بھی تو یہی فرماتے ہیں نا, جتنے بھی انبیاء تشریف لائے, پیغمبر آئے, اللہ پاک نے یہی کہا کہ میرا پیغام ان تک پہنچا دو. اس کے بعد میرا کام. تو انسان اپنے حصے کا کام کرتا رہے, باقی خدا کی ذات کام کرتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں. کردار سازی تو یہی ہے نا, جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں دوسروں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آپ کا جو ٹالرنس ہے نا, برداشت کا لیول کتنا ہے, آپ کا کتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ کسی کو. ایک لمٹ ہوتی ہے, اس سے آگے آپ جا بھی نہیں سکتے. جس طرح آپ ایک لیکچر لیتے ہیں نا, ایک ٹیچر کا اسپیکنگ پاور ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کی ایک لسننگ پاور ہوتی ہے. ان کے اندر ایک 100 سے 200 ورڈ کا ایک ڈفرنس ہوتا ہے. ساتھ تو بول سکتا ہے نا زیادہ, اسٹوڈنٹ کو کتنی سمجھ آئے گی. جب وہ پیک ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد پھر وہ آئے بائیں شاید دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب اب وہ پیک ہو گیا, استاد کو نہیں بولنا چاہیے, وہیں رک جانا چاہیے. تو اگر زیادہ بولنے کی کوشش کریں گے تو اسٹوڈنٹ اگنور کرنا شروع کر دیں گے. تو وہ آپ کا جو میسیج ہے, وہ جو کرکس آپ نے دینا ہے ٹیچر نے, وہ رہ جائے گا. میں اکاؤنٹنگ کا پروفیسر ہوں, اکاؤنٹنگ پڑھاتا ہوں. آخری 2-4 منٹ جو ہوتے ہیں نا وہ کرکس کے ہوتے ہیں, وہی سمجھنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے اخلاق کے اوپر بھی بات آتی ہے. جو سب سے بیسک ہے کردار سازی کے اندر, اخلاق کیسا ہے آپ کا, یہ بہت کام کرتا ہے. اس کے اوپر قرآن پاک میں بھی کافی ذکر ہے, آپ پڑھتے ہوں گے, احادیث بھی ہیں.
کہ سب سے پہلے اخلاق آپ اچھا کریں، کیسے بات کرنی ہے آپ کسی سے. تو اگر تو آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ پولائٹ ہیں، درگزر ہے آپ کے اندر، برداشت کا مادہ ہے آپ کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کردار سازی جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے، جسے تربیت بھی کہتے ہیں نا. تعلیم تو آپ لے ہی رہے ہیں، ڈگریاں تو آپ کو ملی جانی ہے نا، کاغذ تو آپ کو ملی جانے ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کے اندر اخلاقیات بھی آئیں گے نہیں ہیں؟ اصل چیز وہ ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. وہ تو نوکری کرنی نا آپ کو ضروری ہے نا، معاشرے کی ضرورت بھی ہے نا، لیکن آپ کی جو سراؤنڈنگز میں ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، عزیز ہیں، کیا آپ ان کو ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو ایکسیپٹیبل ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میسج ہمارا صرف آپ کو یہی ہے کہ تھوڑی سی آپ نے اپنے پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ زیادہ توجہ دیں. ہم خامیاں تو بہت نکالتے ہیں نا کہ یہ اپنے اوپر نہیں ہم کرتے. اگر آپ کو کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیوں کی، جبکہ آپ اس سے ڈبل اس میں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو سیلف انالیسس میں لے کے ہیں نا ذرا، تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو پھر آپ کسی سے بات بھی اگر آپ کریں گے تو آپ کی بات کو سنے گا وہ، ادروائز نہیں سنے گا. ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مزید کامیابیاں دیں. پیرنٹس کا خاص طور پہ احترام، عزت، بلوغ خاطر رکھنا، وہ کردار سازی میں آپ کا. ہمارے عامر صاحب ہیں، عامر قمر ملک صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارا ساتھ آپس میں 15 سے 20 سال کا ہے، پرانے دوست ہیں، اور تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ تھوڑا سا اسلام کی طرف بھی آنا چاہیے. یہ بھی تھوڑا سا اللہ پاک کی ذات ہی ہوتی ہے، وہ جو لوگوں سے کام لیتی ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا ایسے، جو آپ کو بتا دوں. ان کو کہتا ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو وہ کیا، وہ غلط کہتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا. یہ جب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا کسی بندے کو، تو پھر اس کو وہ سلیکٹ کرتا ہے اس کام کے لیے، تو پھر وہ کام کرتا ہے. گھر میں دیکھیں بچے کتنے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص ایک بچہ خاص پیرنٹ کے بہت قریب ہوتا ہے، وہ بہت پیار لیتا ہے، دوسرے جیلس ہو رہے تھے بہن بھائی. اصل میں وہ ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹ سب سے محبت نہیں کرتے، سب سے کرتے ہیں. وہ بچہ اپنی باتوں سے، حرکتوں سے یا کچھ جیسے سے اپنا پیار زیادہ لیتا ہے بس، اور کوئی بات نہیں ہوتی. لیول ایک ہی ہوتا ہے، پیرنٹس کی نظر میں سب ایک برابر ہوتے ہیں، لیکن بچہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ پاک کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، لیکن کچھ اپنے تقوی کی وجہ سے، کچھ اپنے اخلاق کی وجہ سے، تو وہ اللہ کے زیادہ خود قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے قریب تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو اپنے آپ سے دور کسی کو نہیں کرتا. ہم انسان ہی دور ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ ایک تو مضبوطی کا رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور اپنے جو ارد گرد کے خاص طور پہ پیرنٹس، فیملی کے بعد بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ گیپ نہیں ہونا چاہیے. جسے کہتے ہیں نا کمیونیکیشن گیپ آ گیا، نہیں پتہ کب آتا ہے، جب آپ ایک دوسرے کو سنانا ہی چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے. تھرڈ پرسن جب انوالو ہوتا ہے تو اس کو کمیونیکیشن گیپ بولتے ہیں، اور وہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے.